بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاۃ علی اہلھا اما بعد۔ محترم ناظرین کرام، ایک بار پھر آپ کی خدمت میں سلام عرض کرتا ہوں اور معنویت سے دوری کی علت کے عنوان پہ ہماری گفتگو جاری ہے۔ انشاءاللہ کوشش کروں گا مختصر مدت میں آپ کی زحمت تمام کروں۔ گزشتہ دروس میں ہم نے یہ بیان کیا کہ انسان جب احساس بے نیازی کرتا ہے تو خدا کی رحمت سے اور معنویت سے یہ انسان دور ہوتا چلا جاتا ہے، اور اس لیے ضروری ہے کہ ہر وقت خدا کی رحمت سے اگر نزدیک رہنا چاہتے ہیں تو خدا کی بارگاہ میں احساس نیازمندی کرے اور فقیری کا اظہار کرے۔ جس طرح معصومین جو ہے دعاؤں میں ارشاد فرماتے ہیں کہ اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی، پروردگار مجھے میرے اعمال پر اعتماد نہیں ہے۔ اللہم ان مغفرتک ارجا من عملی، مجھے میرے اعمال پر، نماز، روزہ، حج، عبادت پر مجھے اعتماد و اعتبار نہیں ہے۔ وَإِنَّ رحمت، آگے فرماتے ہیں کہ اگر مجھے اعتبار و اعتماد ہے تو تیری رحمت پر اعتماد و اعتبار ہے۔ اس خدا سے گفتگو کر رہے ہیں، وہ خدا جو کیا ہے، یا مبتدئا بالنعم قبل استحقاقها، انسان مستحق نعمت نہ بھی ہے تب بھی نعمت عطا کرنے والی ذات ہے، 70 ماؤں سے زیادہ محبت کرنے والی ذات ہے۔ اس خدا سے انسان جو ہے گفتگو کر رہا ہے، اور اس انداز سے خدا سے مانگے اور اس انداز سے خدا سے طلب کرے، یہ سلیقہ، یہ طریقہ آنے کی ضرورت ہے۔ بس حضرت موسیٰ بھی خدا کی بارگاہ میں دعا کر رہے ہیں، پروردگارا مجھے ہمیشہ میں تندرست رہوں یہ بھی مجھے پسند نہیں ہے، اور ہمیشہ بیمار رہوں یہ بھی پسند نہیں ہے۔ مجھے جو ہے میں کبھی بیمار ہو جاؤں اور کبھی تندرست رہوں تاکہ میں تجھے یاد بھی کر سکوں اور تیرا شکر بھی بجا لا سکوں۔ دعائے کمیل میں امیر المؤمنین بیان فرما رہے ہیں، قوی علی خدمتک جوارحی، پروردگارا میرے اعضاء و جوارح کو قوت عطا کرے، مجھے قوت عطا کرے، میرے اعضاء و جوارح میں وہ قوت عطا کرے۔ کیوں؟ مثلا آج کل جو لوگ ورزش کرتے ہیں، بدن کو مثلا مضبوط بناتے ہیں تاکہ کسی کا مقابلہ کریں، خدا نہ کردہ کسی کو زیر کرے، کسی کو مارے پیٹے، اس وجہ سے نہیں۔ مولا فرماتے قوی علی خدمتک جوارح، میرے اعضاء و جوارح کو قوت دے تاکہ تیری خدمت کر سکوں، یعنی تیری عبادت کر سکوں، تیری عبادت کے لیے میرے بدن میں جو ہے قوت عطا فرما۔ یہ امیر المؤمنین ہے، یہ علی ہے۔ مولا فرماتے ہیں میں علی جنت سے زیادہ مسجد سے محبت کرتا ہوں۔ کہا مولا وہ کیسے؟ مولا فرماتے وجہ یہ ہے جنت میں میری خواہش کی چیزیں موجود ہے، میرے پسند کی چیزیں ملتی ہے، لیکن مسجد میں میرے رب کی رضا کی چیزیں موجود ہے، لہٰذا میں علی جو ہے جنت سے زیادہ مسجد سے محبت کرتا ہوں۔ تو معنویت سے نزدیک ہونے کے لیے ہمیں مسجد سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، معنویت سے نزدیک ہونے کے لیے ہمیں عبادت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، اطاعت سے محبت کرنے کی ضرورت ہے، راز و نیاز سے محبت کرنے کی ضرورت ہے۔ یہ ہے مؤمن کی علامت اور معنویت سے نزدیکی۔ اور اسی طرح جو ہے معنویت سے دوری کے علل و اسباب میں سے ایک کیا ہے؟ یہ ہے کہ انسان جو ہے دنیا سے محبت کرے، دنیا دوستی۔ حب الدنیا رأس کل خطیئہ، تمام گناہوں کا سر چشمہ کیا ہے؟ دنیا سے محبت ہے، دنیا دوستی ہے۔ دنیا سے محبت کرے تو کیا ہے؟ یہ دنیا دوستی اور دنیا سے محبت کرنے کی وجہ سے جو ہے دنیا کو ہدف اور مقصد قرار دینے کی وجہ سے جو ہے یہ انسان معنویت سے دور ہوتا چلا جائے گا۔ در حال کہ ائمہ اطہار کی طرف سے بہت ساری روایتیں نقل ہوئی ہیں کہ اس میں ائمہ بیان فرماتے ہیں کہ دنیا کو ہدف قرار دے تو یہ انسان نابود ہو جائے گا۔ دنیا وسیلہ ہے، الدنیا مزرعۃ الآخرہ ہے، دنیا آخرت کی ایک کھیتی کی طرح ہے، یہاں پر صرف آپ نے کیا ہے کھیتی کرنا ہے تاکہ اس کا نتیجہ رزلٹ جو ہے آپ کو آخرت میں مل جائے، بس دنیا کو ہدف قرار نہیں دینا ہے۔ اور ایک اور علت جس کی وجہ سے جو ہے انسان معنویت سے دور ہوتے چلے جاتے ہیں وہ کیا ہے؟ حرام کھانا،
مال حرام کھانا یا نجس چیز کا استعمال کرنا۔ مال حرام کھانے سے جو ہے انسان کا دل سیاہ ہو جاتا ہے، دل مردہ ہو جاتا ہے۔ امیر المومنین نہج البلاغہ میں بھی فرماتے ہیں کہ یہ دنیا کے لوگ عجیب ہے، ان کے بدن پر موت آنے سے یہ لوگ پریشان ہو جاتے ہیں، لیکن عجیب ہے کہ ان کا دل مردہ ہو جائے، ان کا ضمیر مردہ ہو جائے، قلب مردہ ہو جائے، روح مردہ ہو جائے، ان کے لیے ٹس سے مس نہیں ہے، ان کے لیے اثر نہیں ہے۔ مولا بیان فرماتے ہیں سب سے عظیم مصیبت اس وقت ہے جب انسان کا دل مردہ ہو جائے۔ دل مردہ ہونا سب سے خطرناک چیز ہے۔ وہ کب ہوتا ہے؟ جب انسان حرام کھائے۔ اسی لیے میدان کربلا میں بھی امام حسین علیہ السلام نے فوج اشقیاء کی طرف رخ کر کے بیان فرمایا، اے اشقیاء، میری باتوں سے تم پر اثر، میری باتوں کی اثر تم پر اس لیے نہیں ہو رہی ہے کہ تمہارے بطون جو ہے حرام سے بھر چکے ہیں، حرام کا لقمہ کھایا ہے، اس لیے میری باتوں کا یہ جو حدیث، یہ روایات، یہ جو پیغمبر کی روایت جو میں بیان کر رہا ہوں تم پر اثر اس لیے نہیں ہو رہا ہے، تمہارے بطون جو ہے حرام سے بھر چکے ہیں۔ بس حب دنیا ہے، اور اسی طرح روابط نامشروع ہے، نامشروع حرام رابطہ، جو خدا نہ کردہ کوئی جوان جو ہے نامشروع رابطہ برقرار کریں، اس کی وجہ سے بھی انسان معنویت سے دور ہو جاتے ہیں۔ بس میں اسی پر اکتفا کرتا ہوں۔ خداوندہ بارگاہ الہی میں دعا گو ہوں، پروردگار ہمیں صحیح معنی میں دین کو سمجھنے، دین پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں، اور ان امور کو انجام دینے کی ہمیں توفیق عنایت فرمائیں جن سے ہم معنویت سے نزدیک ہو جائے، اور ان امور سے ہمیں پرہیز کرنے کی توفیق دے جو معنویت سے ہمیں دور کرتی ہے۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔